والا ہے حسینی سلسلہ بس اس لیے نرالا ہے، حسینی سلسلہ بس اس لیے نرالا ہے، اور نہ ہٹ سکے گا شریعت کی راہ سے وہ کبھی، نہ ہٹ سکے گا شریعت کی راہ سے وہ کبھی، قسم خدا کی جنہیں آپ نے سنبھالا ہے، قسم خدا کی جنہیں آپ نے سنبھالا ہے۔ اور رب سے بولے یہ حضرت یوسف، رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی دیے نہ ہوتے مجھے، اتنے بھائی دیے نہ ہوتے مجھے، ایک عباس دے دیا ہوتا، ایک عباس دے دیا ہوتا۔ اور مصیبت جب بھی آ جائے تو سیدھے ہاتھ کے اوپر، مصیبت جب بھی آ جائے تو سیدھے ہاتھ کے اوپر، میری ماں نے کہا تھا سورہ یاسین لکھ دینا، مصیبت جب بھی آ جائے تو سیدھے ہاتھ کے اوپر، میری ماں نے کہا تھا سورہ یاسین لکھ دینا۔ اور کوئی طوفان ڈبا سکتا نہیں یہ دعویٰ ہے میرا، کوئی طوفان ڈبا سکتا نہیں یہ دعویٰ ہے میرا، سفینے پر فقط خواجہ پیا کا نام لکھ دینا، سفینے پر فقط خواجہ پیا کا نام لکھ دینا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اس زمین کو آسمان کے شامیانے کے نیچے زندگی بسر کرنے والے انسانوں، زمین کی فرش پر اپنی زندگی گزارنے والے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں تمہیں ہر چیز عطا فرمائی ہے، نبی کے صدقے میں پروردگار عالم نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن پروردگار عالم تم سے اس کے لیے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، لیکن الا المودۃ فی القربى، مگر میرے اہل بیت کی محبت تمہیں کرنی پڑے گی، میرے اہل بیت سے تمہیں محبت کرنی پڑے گی۔ اور اہل بیت کی محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے اقرار فرمایا ہے، ایک دل سے اور ایک زبان سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کریں اور دل سے بھی اقرار کریں، تب اہل بیت کی محبت کا ثبوت ملتا ہے، اہل بیت کا محبت کا شیدائی ہوا کرتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کیا ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر قوالیوں میں سنا ہوگا کہ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، خود بھوکے رہا کرتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیا کرتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف رما دمائے کہ ایک فقیر آیا، اور فقیر نے آ کر آپ سے کہا کہ اے علی، میں نے سنا ہے کہ آپ کے دربار سے کوئی واپس پلٹ کر نہیں جاتا ہے، آپ کا دربار ایسا ہے کہ جہاں پر کسی کوئی بندہ خالی ہاتھ واپس پلٹ کر نہیں گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اگر کچھ مانگا تو آپ عطا کرو گے؟ علی سے کہہ دیا، اس علی سے کہا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی بندہ علم کے شہر میں داخل ہوگا اسے دروازے میں داخلے کی ضرورت پڑے گی۔ اس علم سے کہہ دیا، اس دروازے سے کہہ دیا جس کے در سے کوئی بھی بندہ واپس پلٹ کر نہیں آتا ہے، لیکن سوال کرنے میں بھی، سوال والے میں بھی، بندے نے بھی، سوالی میں بھی سوال عجیب کیا، علی اگر ہمیں تم سے کچھ مانگو تو عطا کر دو گے؟ سچ بتاؤں، اگر وہ بندہ اگر ہم سے سوال کرنے لگتا تو ہم شش و پنج میں پڑ جاتے اور پریشان ہو جاتے
اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ دھتکار کر باہر نکال دیتے. سوال کیا تھا اس بندے نے، عرض کیا کہ اللہ کے مقدس بندے علی، میں نے سنا تمہارا وہ دربار ہے کہ جس دربار سے کوئی بندہ واپس پلٹ کر نہیں جاتا ہے، خالی تمہارے دربار سے واپس نہیں جاتا ہے. آپ کا دربار وہ دربار ہے علی، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ عطا کرو گے؟ علی نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو، بتاؤ. علی سے عرض کیا دو گے؟ علی نے ارشاد فرمایا جو تم کہو گے، اگر میرے پاس میں ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، عطا کیا ہے، تو تمہیں ضرور دوں. فقیر نے کہا کہ حضور آپ کے پاس میں، آپ اگر دینا چاہیں بتائیں. علی نے کہا کہ ہاں ہم تمہیں دیں گے. علی سے اس فقیر نے کہا کہ علی، میں آپ کے بیٹے حسن کو تم سے مانگنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، حسن کو تم سے مانگنا چاہتا ہوں. علی بتاؤ کہ اپنے بیٹے حسن کو تم دو گے؟ چلتی ہوئی جوانی ہے، حسن حسین کی جوان ہے، اللہ نے نورانیت سے نوازا ہے، نور چھلکتا ہے. حضرت بیان کر رہے تھے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اے محبوب ان سے کہہ دو میری وجہ سے، میرے صدقے میں تمہیں کائنات کی چیز ملی ہے. میں تم سے اس کے لیے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن تمہیں میرے انگریز سے محبت کرنا پڑے گی. اللہ کے مقدس بندے کی بارگاہ میں اللہ کے مقدس بندے کی بارگاہ میں، علی کی بارگاہ میں سائل نے سوال کر دیا، علی میں تم سے تمہارے بیٹے حسن کا سوال کرتا ہوں، کیا تم اپنے بیٹے حسن کو دو گے؟ اللہ اکبر. علی رکے. علی سے کہا علی پڑ گئے نا، ہو گئے نا پریشان. میں جانتا تھا بیٹا بہت مقدس ہوا کرتا ہے، بیٹی کی محبت بڑی ہوا کرتی ہے. کون اپنے لختے جگر کو، کون اپنے ہونہار کو، کون اپنے شہزادے کو اپنے آپ سے جدا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. علی نے فرمایا اے سائل، اے اللہ کے بندے، اس لیے صبر نہیں کیا ہے، برداشت اس لیے کیا ہے کہ اس میں حسن میں میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا میری طرف سے کوئی اجازت ہے کہ حسن کو لے جا. صرف اتنی اجازت اور دے دے کہ اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھ کر آ جا. اللہ اللہ. علی نے کہا کہ بس اتنی اجازت دے دے کہ فاطمہ سے پوچھاؤں کہ اس کی بھی مرضی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس میں حصہ فاطمہ کا بھی ہے. اللہ اکبر. علی چلے اپنے گھر کی طرف. یہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے جو خود ان کے رکھا کرتے ہیں، دوسروں کو عطا کر دیا کرتے ہیں. مانگنے والا اگر کوئی آتا ہے تو خالی واپس پلٹ کر نہیں جاتا ہے. علی فاطمہ کے پاس میں آئے. علی نے ارشاد فرمایا اے میری رفیق حیات، اے میری بیوی، اے نبی کی لخت جگر فاطمہ الزہرا، جنتی عورتوں کی سردار، آج ایک سائل آیا ہے. سائل نے مجھ سے سوال کیا ہے، عجیب سوال ہے. اس نے مجھ سے سوال کیا ہے اور سوال کیسا کیا ہے، سوال بھی عجیب کیا ہے. اس نے ہم سے، مجھ سے اپنا بیٹا حسن مانگا. اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹے حسن کو عطا کر دوں. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی تھی، اس خاندان کی بیٹی تھی کہ تیرا کھائیں وہ لوگ اور ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. ہم ان کا راجا کھانے گنگانے والے، ہم تو ان کا کھاتے ہیں، انہی کا گنگایا کرتے ہیں. نبی کی بیٹی کس کے گھر میں پڑی تھی؟ نبی کی بیٹی نبی کے گھر میں پڑی تھی. نبی کی تعلیم و تربیت تھی. نبی کی بیٹی فاطمہ نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے شوہر نامدار، اگر کچھ کہوں تو آپ کہنے کی مجھے اجازت دو گے؟ علی سے کہا، علی نے کہا کہ میری بیوی اجازت ہے. علی سے ارشاد فرمایا، علی سے عرض کیا اے میرے شوہر نامدار، اس سائل نے تم سے سوال کیا ہے، حسن کو مانگا ہے نا، تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. علی نے فرمایا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فاطمہ نے کہا جاؤ جا کر میرے بیٹے
حسن کا ہاتھ پکڑو، حسین کا ہاتھ پکڑو، دونوں بیٹوں کو لے جاؤ اور اس سائل سے کہہ دینا، اس فقیر سے کہہ دینا، اس اللہ والے سے کہہ دینا کہ میں حسن اپنی طرف سے دیتا ہوں، حسین حسن اپنی طرف سے دیتا ہوں، حسین اپنی شہید کی بیوی فاطمہ کی طرف سے دیتا ہوں۔ ایسے ہوتے ہیں محبت کے گھرانے والے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے جن کے گھر پر کوئی آیا تو خالی واپس پلٹ کر نہیں گیا۔ آج ہمارے در پر کوئی آ جاتا ہے، سچ بتاؤں ہم اپنے بارے میں سوچیں، خیال کریں، اگر کوئی بندہ ہم سے سوال کرنے لگ جائے اور کہنے لگ جائے کہ تم اپنا بیٹا دے دو، سچ بتاؤں کوئی نہیں دے گا، لیکن ان کے بارے میں سوچو کہ جو جنتی عورتوں کی سردار تھی، جنہیں اللہ نے جنتی عورتوں کی سردار بنایا تھا، جنتی جوانوں کا سردار ان کے بیٹوں کو بنا دیا تھا، اور جنت کا سردار علی کو بنا دیا تھا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب جنتی جنت میں جانے لگ جائیں گے تو جنتیوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، حافظ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اللہ فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ٹھہر جاؤ یہاں پر، تم سے ایک سوال اور ہوگا۔ جنتی جنت میں جانے والے ہوں گے، جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں علی، ان سے سوال کیا جائے گا جنت میں جانے والوں سے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، 23 پارے کی 6 کی آیت ہے۔ اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور وَقِفُوهُمْ آخری کی آیت وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، پھر ان کے پر تم سے ایک سوال اور ہونا ہے۔ علی کہیں گے، اللہ فرمائے گا علی ان سے پوچھو کہ تیری محبت ان کے دل میں جلوہ گر ہے؟ علی اگر تیری محبت ان کے دل کے اندر جلوہ گر ہے تو انہیں جنت میں وہ بھیج دینا، اور علی تیری محبت نہیں ہے تو انہیں جنت سے نکال دینا اور اس طرف پہنچا دینا جس طرف دوزخ ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، علی کی محبت کو اللہ نے عشق میں بھی حشر کے لیے عطا فرمایا ہے کہ حشر کے میدان میں جب جنتی جنت میں جانے والے ہوتے تب بندے سے سوال کیا جائے گا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ یہ ہوتے ہیں فقیر آیا تو در سے خالی واپس پلٹ کر نہیں جاتا ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہوا کرتا ہے، یاد رکھو حفاظ کرام کا یہاں پر قافلہ ہے، ایک ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا، جب واپس پلٹ کر آیا نا لشکر سے، لشکر لے کر واپس پلٹ کر آیا، راستے میں رات ہو گئی، ایک گھر میں رکا، جھوپڑی تھی، ایک گھر تھا، صرف ایک کمرہ تھا اور ایک طرف جھوپڑی تھی۔ جب ایک گھر میں وہ رک گیا تو گھر والا پریشان تھا کہ اللہ کیا کیا جائے، بادشاہ میرے گھر میں، بادشاہ میرے گھر میں آرام کریں گے، اور اپنی قسمت کی ستارہ، اس کا قسمت کا ستارہ اونچ پر آیا، اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے، اب کیسے کیا جائے، ان کی میزبانی کس طرح سے کی جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ظالم تھا، جابر تھا، ظلم کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے صرف آرام کا بندوبست کر دو۔ آرام کا بندوبست کر دیا گیا، کمرے میں بستر بچھایا گیا، کمرے کے اندر جیسے ہی لیٹا تو پیروں کی طرف قرآن شریف رکھا ہوا تھا، اللہ اکبر، اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بلایا مالک کے مکان کو، کہا کہ مالک کے مکان، تو نے میرا بستر وہاں پر رکھا ہے جس پر میں جہاں پر میرے قدم جاتے ہیں، میرے قدموں کی طرف قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ اللہ وہ بندہ گھبرا گیا، پریشان ہے، اللہ اب کیا ہوگا، اس حالی بادشاہ ہے، کہیں سارا اس نے قرآن شریف اٹھایا اور باہر لے جانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ انسان باہر مت لے کر جائے، میری وجہ سے قرآن شریف باہر جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس قرآن شریف کی وجہ سے میں باہر تو لے سکتا ہوں لیکن میری وجہ سے قرآن شریف باہر نہیں جا سکتا۔ اس کا انتقال ہوا، جب انتقال ہوا کہنے والے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے بادشاہ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ میں کیا معاملہ پیش کیا، کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ میں؟ تو اس بادشاہ نے کہا تھا، اس ظالم بادشاہ نے کہا تھا، ہاں میں ظلم کیا کرتا تھا، ظلم ظالم تھا، اللہ کا عذاب مجھ پر مسلط ہوتا
لیکن اللہ کی رحمت جو آئی تھی، اللہ کو میری وہ ادا اتنی پسند آئی تھی، اتنی پسند آئی تھی، اللہ نے فرما دیا تھا اس بندے نے ظالم ضرور تھا لیکن اس نے میرے قرآن کی حفاظت کی ہے، عزت کی ہے۔ آج ہم بھی اس کی عزت کی چار قرآن شریف کی عظمت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو بخش دیا۔ یہ قرآن شریف کی عظمتیں کہ ظالم بادشاہ بھی قرآن شریف کی عظمت کرے، عزت کرے، توقیر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بخش دیا کرتا ہے۔ اور جن بچوں کے سینوں میں قرآن شریف موجود ہو تو ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نہیں، لیکن ہماری زبانیں گالیاں دینے سے بچوں کا گولیوں سے اتنی گندی ہو چکی ہیں، اتنی گندی ہو چکی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے نے گالی دی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس سے دعا کی قبولیت کی چاشنی کو چھین لیا کرتا۔ اللہ 40 دن اگر کسی بندے نے گالی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کی زبان سے چاشنی کو، دعا کی قبولیت کی چاشنی کو چھین لیا کرتا۔ اللہ اندازہ کریں جس نے گالی دے دی۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، قرآن کے بعد میں عرض کیا اے اللہ کے مقدس ولی، میں غریب ہوں، نادار ہوں، پریشان ہوں، میرے گھر میں جوان لڑکی ہے، بیٹی کا رشتہ ہو چکا ہے، گھر میں پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ بابا فرید الدین اے اللہ کے مقدس ولی، اپنی بچی کی نکاح کس طرح سے کروں گی، رخصتی کس طرح سے کروں گی، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھروں میں بھی دولت عطا کر دے، مجھے میرے مال میں بھی برکت عطا کر دے، میرے گھر میں بھی اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں آئے، رو رو کر بار بار سلام کیا۔ اللہ کے ولی نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہارے گھروں میں دولت کے انبار لگا دے گا، اللہ تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول کر دے گا۔ لیکن بڑھیا کی ضد پر اڑی رہی، عرض کرنے لگی کہ اللہ کے مقدس ولی جاؤں گی نہیں جب تک تم مجھے کوئی عمل نہیں بتاؤ گے، جب تک مجھے کوئی عمل نہیں بتاؤ گے جاؤں گی نہیں۔ اللہ کے مقدس ولی نے ارشاد فرمایا چل اچھا، باہر سے مٹی کا ڈیلا لے کر آ، مٹی کا ڈیلا لے کر آئی اور لے کر آنے کے بعد میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اس کا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اور پڑھ کر پھونک دیا، وہ مٹی کا ڈیلا اللہ وہ اس سے کہا کہ جا اس کو لے کر چلی جا اور لے جانے کے بعد میں اسی سے خرچ کرتے رہنا، تیری بیٹی کی شادی ہو جائے گی اور تیرے گھر میں مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ وہ گھر میں گئی اور جانے کے بعد میں اپنی بیٹی سے کہا بیٹی آج تو سونا بنانے کا فارمولا یاد آ گیا ہے، فارمولا مل گیا ہے، مشین مل گئی ہے، اب تو گھروں میں سونے کے انبار لگ جائیں گے، سونوں کے انبار لگ جائیں گے۔ میری بیٹی پریشان مت ہونا، گھر کو تیار کر دے، صفائی ستھرائی کر دے، گھر کو صاف کیا، اچھی طرح سے صاف کیا، گوبھی پھیر دی، اچھی طرح سے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد میں نہا کر آئی، اچھے کپڑے پہنے، کپڑے پہننے کے بعد میں خوشبو سے پورے گھر کو معطر کر دیا۔ پورے گھر کو معطر کرنے کے بعد میں اس نے کہا بیٹی ذرا باہر سے مٹی کا ڈیلا تو لے کر آ جا۔ مٹی کا ڈیلا بیٹی لے کر آتی ہے اور آنے کے بعد میں وہ مائی اس پر 3 مرتبہ نہیں بلکہ 300 مرتبہ پھونکتی ہے، 300 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر پھونکتی ہے، لیکن مٹی ہے کہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ مائی پریشان ہے کہ فرید الدین نے تو 3 بار پڑھا تھا، انہوں نے وضو نہیں کیا، میں نے وضو کیا، انہوں نے غسل نہیں کیا، میں نے غسل کیا، انہوں نے کپڑے نہیں پہنے، نئے کپڑے نہیں پہنے، میں نے نئے کپڑے پہنے، انہوں نے خوشبو کا اہتمام نہیں کیا، میں نے کیا ہے، سارا کام جب میں نے کیا ہے، 3 بار نہیں بلکہ 300 مرتبہ قل هو اللہ احد میں نے پڑھا ہے، لیکن مٹی ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ جب پریشان ہو گئی، پریشانی کے عالم میں توڑی لنگڑاتی چلتی بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کیا تھا یا بابا فرید الدین گنج شکر آپ کی بارگاہ میں یہ کام یہ چیز لے کر آئی ہوں کہ اللہ کے مقدس ولی میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے صرف مٹی کا ڈیلا اٹھایا
تھا اور اس پر 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھ دیا تھا. مٹی کا ڈیرا سونے کا ہو گیا تھا لیکن میں نے اس مٹی کے ڈیرے پر 300 مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لیا لیکن مٹی ہے کہ مدینے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور سجدے میں گئے اور پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد مائی سے کہا تھا اے مائی یہ سب کچھ ضرور تھا سب کچھ ٹھیک تھا کہ تو نے وضو کیا پھر اس پر پڑھ کر پھونکا تو نے غسل کیا پھر اس پر پڑھ کر پھونکا تو نے خوشبو کا اہتمام کیا اس پر پڑھ کر پھونکا تو نے گھر کو صاف ستھرا کیا اس پر پڑھ کر پھونکا سب کچھ ٹھیک تھا تو نے 3 بار نہیں بلکہ 300 بار پڑھ کر پھونکا تھا لیکن تیری زبان میں تیری زبان فرید الدین والی نہیں تھی. کاش تیری زبان فرید الدین والی ہو جاتی آج تو 300 بار نہیں بلکہ 3 بار پڑھ کر پھونکتی تو وہ مٹی کا ڈیرا سونے کا بنتا. لیکن زبان تیری نہیں تھی زبان تو وہ میری تھی جس کی وجہ سے مٹی نے اپنی رنگت نہیں بدلی تھی. یاد رکھو اگر زبان میں چاشنی آ جائے اور بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ نیچے بھی نہیں آ پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا. خودی کو کربلا جتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کربلا جتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا غیبت چغل خوری اور جھوٹ اور گالیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا ڈر تیرا خوف ہم سب کے سینوں کے اندر پیدا فرمائے. استغفر اللہ واتوب بكل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.